ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شاشان پر ایک بہت ہی نیک اور عادل بادشاہ ابراہیم کی حکومت تھی۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ شہزادی عائشہ بہت خوبرو تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دراز کے ملکوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر ملک کے شہزادے کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی عائشہ سے شادی کرے۔ بادشاہ ابراہیم کو بھی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے شہزادی کی شادی کی فکر تھی، مگر شہزادی تھی کہ اسے کوئی پسند ہی نہ آتا تھا۔ شہزادی نے اعلان کرا رکھا تھا کہ جو کوئی بھی شہنشاہ پرستان کی طلسماتی انگوٹھی لے آ کر اسے تحفے میں دے گا وہ صرف اس سے شادی کرے گی۔ کئی شہزادے اس انگوٹھی کی تلاش میں گئے مگر واپس نہ آئے۔ شہر سے کچھ دور ایک گھنا جنگل تھا۔ جنگل کے کنارے ایک نوجوان غریب لکڑ ہارا ایاز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی نما گھر میں رہتا تھا۔ یہ خوبرو جوان لکڑہارا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کے بیچتا، اور یوں ماں بیٹا اپنی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ شہزادی کی شادی کی خبر اس کے پاس بھی پہنچی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ انگوٹھی لے آئے اور اس کی زندگی بھی اچھی گزرے۔ پھر اس کو خیال آتا کہ جب شہزادے اس انگوٹھی کو نہ لا سکے تو وہ کیسے لا سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک عام لکڑہارا ہے، اور انگوٹھی کی تلاش میں اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بوڑھی ماں کا کیا ہوگا جس کا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ کبھی کبھار وہ سوچتا تھا کہ کیا کبھی قدرت بھی اس پر مہربان ہوگی اور کیا کبھی اس کے بھی اچھے دن آئیں گے۔ جنگل کی دوسری طرف بلندوبالا پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت جھیل تھی۔ اس جھیل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جن بھوتوں اور پریوں کا بسیرا ہے اور وہاں جانے والے ہر شخص کو مار ڈالتے ہیں، اس لیے جھیل کی طرف کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ نوجوان لکڑہارے ایاز نے بھی بچپن سے جھیل سے متعلق کہانیاں سن رکھی تھیں اور اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ اس خوبصورت جھیل پر جائے اور پریوں کو دیکھے۔ پھر وہ سوچتا کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں، پریوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اچانک وہ جاگ گیا۔ وہ اپنے جھونپڑی نما گھر سے باہر آیا۔ 14ویں کا چاند خوب آب اوتاب سے چمک رہا تھا۔ دور جنگل کی طرف سے تھوڑی تھوڑی آوازیں اور ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ تجسس میں اس طرف چل پڑا۔ وہ جیسے جیسے جنگل سے گزرتا گیا آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ وہ جوں ہی جھیل پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہاں پر بہت ساری پریاں تھیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دو پریزاد محافظوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے پری شہزادی لیلا کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ انسان جھیل سے پکڑا گیا ہے، اب اس کا کیا کرے؟ شہزادی لیلا بہت خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، بڑے بڑے بال، لمبا قد اور قیمتی لباس میں بہت ہی خوبرو لگ رہی تھی۔ شہزادی کو دیکھتے ہی غریب لکڑہارا اس کا دیوانہ ہو گیا۔ لکڑہارے کو دیکھتے ہی شہزادی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اسے فوراً مار دو۔ محافظ اسے مارنے کے لیے لے کر جا ہی رہے تھے کہ اچانک پریوں کے غول میں شور برپا ہوا کہ دشمنوں کا حملہ ہو گیا ہے۔ یہ پرستان کے دشمن تھے جو موقع پا کر شہزادی کو مارنے آئے تھے۔ دونوں مخالف گروہوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور پریاں تعداد میں کم تھیں۔ پریوں کی شکست یقینی تھی کہ اچانک لکڑہارے ایاز کی گردن میں موجود لاکٹ سے ایک روشنی نکلی اور پریوں کے دشمنوں پر گری، جس سے وہ چیخ چیخ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ لکڑہارے کے پاس یہ لاکٹ دیکھ کر پری شہزادی حیران رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ لاکٹ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ لکڑہارے ایاز نے کہا کہ جب وہ چھوٹا تھا یہ اس کے والد کو جنگل سے ملا تھا اور اس کے والد نے یہ اسے دیا تھا اور تب سے یہ لاکٹ اس کے پاس ہے۔ شہزادی لیلا نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو شہنشاہ پرستان کے پاس لے چلو۔ دراصل یہ لاکٹ شہنشاہ کا تھا جو کئی برس پہلے جھیل پر آتے ہوئے گم ہو گیا تھا۔ اس طلسماتی لاکٹ کی غیر موجودگی میں ان کو ہمیشہ دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ شہنشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی لاکٹ لا کر اسے دے گا وہ شہزادی لیلا کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ بہت تلاش کے باوجود لاکٹ کسی کو نہ ملا۔ ادھر شہزادی لکڑہارے کے ساتھ جیسے ہی شہنشاہ پرستان کے پاس پہنچی تو وہ اپنا لاکٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اعلان کے مطابق شہنشاہ پرستان شہزادی لیلا کی شادی لکڑہارے ایاز سے کرنے کا پابند تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ ایک انسان اور ایک پری کی شادی کیسے ہوگی۔ اس نے سوچا یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے اپنے مشیر سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔
وزیر نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر لکڑہارا وادی آمون سے ایک طلسماتی پھول توڑ کر لائے اور پھول کا عرق شہزادی اور لکڑہارا پی لیں تب ان کی شادی ممکن ہے۔ یہ پھول 100 سال میں ایک مرتبہ اگتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وادی میں ایک دیو رہتا ہے جو وہاں جانے والوں کو مار ڈالتا ہے۔ اگر اسے کسی انسان کی قربانی دی جائے تو وہ تب پھول توڑنے دے گا۔ لکڑہارا نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے وہ پھول توڑنے ضرور جائے گا۔ اس نے اجازت لی اور پھول توڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لکڑہارا ایاز مشکلوں بھرا سفر طے کرتے ہوئے آخر کار وادی تک جا پہنچا۔ وہ جیسے ہی وادی میں داخل ہوا تو دیو نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں سالوں سے کسی انسان کی یہاں آمد کا منتظر تھا۔ دیو نے کہا میری بیوی شدید بیمار ہے، وہ کسی انسان کا خون پی کر ہی ٹھیک ہوگی۔ دیو نے کہا کہ اب میں تمہیں مار کر تمہارا خون اپنی بیوی کو پلاؤں گا۔ ایاز نے کہا کہ اگر تم مجھے طلسماتی پھول توڑنے دو تو میں تمہاری بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس بات پر دیو مان گیا۔ دیو ایاز کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ لکڑہارے ایاز نے اپنے چاقو کے ساتھ اپنے ہاتھ پر زخم کیا اور خون کو پیالے میں بھر کر دیو کی بیوی کو پینے کے لیے دیا۔ انسانی خون پی کر دیو کی بیوی ٹھیک ہو گئی۔ دیو نے خوش ہو کر اسے پھول توڑنے کی اجازت دے دی۔ ایاز پھول لے کر پرستان روانہ ہو گیا۔ پرستان پہنچ کر لکڑہارے ایاز نے پھول شہنشاہ پرستان کو دیا۔ شہنشاہ نے وہ پھول اپنے وزیر کو دیا۔ وزیر نے اس کا عرق نکلوایا اور شہزادی لیلا اور لکڑہارے ایاز کو پینے کے لیے دیا۔ اس کے بعد دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شہنشاہ پرستان نے ایاز سے کہا کہ چونکہ تم پرستان کے نہیں ہو اس لیے یہاں کے رسوم و رواج کے مطابق تمہیں شہزادی لیلا کی ایک کزن کے ساتھ بھی شادی کرنی پڑے گی۔ چونکہ لیلا کی صرف ایک چچازاد بہن مریم تھی اس لیے شہزادی مریم کی شادی بھی ایاز کے ساتھ کر دی گئی۔ شہنشاہ پرستان نے تحفے کے طور پر اپنی طلسماتی انگوٹھی ایاز کو دی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے وہ آسانی سے پرستان آ جا سکتا تھا۔ ایاز کو اپنی ماں کی یاد آئی تو اس نے اپنی شہزادیوں اور شہنشاہ پرستان سے اجازت لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ایاز کی ماں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ جیسے گھر پہنچا اس کی ماں نے خوشی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب ایاز نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی ماں نے طلسماتی انگوٹھی بادشاہ شاشان کے پاس لے جانے کو کہا تو وہ انگوٹھی لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ شاشان اور شہزادی عائشہ ایک لکڑہارے کے ہاتھ میں طلسماتی انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب اعلان کے مطابق ایاز اور شہزادی عائشہ کی شادی ہونا تھی۔ چونکہ شہزادی عائشہ بہت مغرور تھی اس لیے اس نے ایک لکڑہارے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ شاشان ابراہیم اپنا وعدہ پورا نہ کرنے پر شرمندہ تھا۔ اس نے ایاز کو شہزادی عائشہ سے شادی کے بدلے مال و دولت کی پیشکش کی لیکن ایاز نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا۔ وہ طلسماتی انگوٹھی لے کر اپنی ماں کے پاس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے اب مال و دولت کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی شہزادی عائشہ سے شادی کرنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ لکڑہارا ایاز نہ تھا بلکہ وہ پرستان کا شہزادہ ایاز اور 2 شہزادیوں کا شوہر تھا۔ لیکن اس بات کا اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔